बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइन। भारत ने जंगी तैयारियों के लिए असला खरीदने का अमल तेज कर दिया। भारत ने हालिया दिनों में रूस, फ्रांस और अमेरिका से अरबों डॉलर के जंगी हथियारों के सौदे तय किए हैं। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में बदलते हुए सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किए गए हैं। फौज के लिए जदीद टैंक, लड़ाका तैयारे और एंटी मिसाइल सिस्टम्स फौरी तौर पर मंगवाए जा रहे हैं। दफाई माहरीन का कहना है कि भारत का ये रवैया पूरे खित्ते में हथियारों की दौड़ को हवा दे सकते हैं। पाकिस्तान ने इस पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला नाकाम। रूस तीसरी आलमी जंग से बाल बाल बच गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया, जिनमें से 46 बराह रास्त निशाना बना रहे थे। रूस के जदीद तरीन दफाई निज़ाम ने बर वक्त रद्द-ए-अमल देकर हमला नाकाम बनाया। यह हमला यूक्रेन की जानिब से हुआ है और इसके पीछे मगरबी ताकतों के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यह 21वां हमला था, मगर इस बार शिद्दत सबसे ज़्यादा थी। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो दुनिया एक बड़ी जंग का शिकार हो सकती थी। भारत का पानी बंद करने का मंसूबा अमली शक्ल अख्तियार कर चुका है। भारत ने दरिया सिंध के पानी को रोकने के लिए 10 नए मेगा हाइड्रो पावर मंसूबों का ऐलान कर दिया। ये मंसूबे पाकिस्तान की ज़राई ज़मीनों को बंजर बनाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पानी के बहाव में कमी से पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। सिंतास मुआहिदा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है और जंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। भारत अब मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान को पानी के जरिए निशाना बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान के दिफा का ऐलान कर दिया। चीनी तज्जियाकार विक्टर गाओ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। चीन ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ये बयान गैर मामूली है क्योंकि चीन अमूमन इतने वाज़ेह अंदाज में बात नहीं करता। चीन पाकिस्तान की सरहदों और वसाइल की हिफाजत के लिए संजीदा इक़दाम पर गौर कर रहा है। ये बयान भारत के लिए एक सख्त पैगाम समझा जा रहा है। चीन ने भारत का पानी रोकने पर गौर शुरू कर दिया। चीन भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल देने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है तो चीन भी दरिया ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर सकता है। भारत का 30% ताज़ा पानी और 44% हाइड्रो पावर दरिया ब्रह्मपुत्र से वाबस्ता हैं। चीन का इक़दाम भारत की मैशियत को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये सूरत हाल एक मुमकिना आबी जंग की तरफ बढ़ रही है। चीन के पाकिस्तान में माशी मफादात खतरे में। चीन ने पाकिस्तान में आबी व तवानाई मंसूबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अगर भारत पानी रोकता है तो ये चीनी सरमायाकारी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। सी पैक और गिलगित बल्तिस्तान का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का भी है। भारत का हदफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को घेरने की साजिश है। चीन इस इलाके में अपनी पोजीशन बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान को फौरी इक़दाम करना होगा। पाकिस्तान के पास वक्त कम और ऑप्शंस महदूद रह चुके हैं। सिर्फ चीन पर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं, पाकिस्तान को खुद भी इक़दाम करना होंगे। भारत को पानी छोड़ने के लिए एक वाज़िया डेडलाइन दी जानी चाहिए। अगर भारत ना माने तो पाकिस्तान को डैम्स पर हमले जैसे सख्त फैसले करना होंगे। बैनुल-अक़वामी अदारों से इंसाफ की तवक्को रखना अब बेकार हो चुका है। भारत का झूठा दावा, पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराने की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के J-17 थंडर, F-16 और C-130 तैयारे मार गिराए। ये तमाम दावे सिर्फ मीडिया के जरिए किए गए। हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो F-16 और C-130 की तैयार कनिंदा है, ने भारत के तमाम दावों को मानने से इनकार कर दिया। ना कोई मलबा दिखाया और ना ही किसी बैनुल-अक़वामी अदारे ने इसकी तस्दीक की। ये वाज़िया हो गया है कि भारत की ये तमाम खबरें सिर्फ अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए थीं।
امریکہ کی خاموشی بھارت پر بھاری F-16 کے دعووں کی تردید بھارت نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستانی طیارے گرنے کی تصدیق کرے لیکن امریکی کمپنی نے مکمل خاموشی اختیار کرتے ہوئے کوئی تائید نہیں کی۔ بھارتی میڈیا نے بغیر ثبوت کے رپورٹ چلائی لیکن حقیقت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ یہ بھارتی حکومت کی بڑی سطحی ثابت ہوئی ہے اور عالمی سطح پر جگ ہنسائی کا باعث بنی۔ اب بھارتی حکام امریکہ کی خاموشی پر پریشان اور خفا نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متوقع پالیسی بھارت کو سفارتی نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جنگی حکمت عملی کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت صدیوں سے لڑتے آئے ہیں اور ہمیں کیا، ایک دن بھارت کی حمایت دوسرے دن جنگ بندی، یہ رویہ بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ مودی سرکار کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دوہرے رویے نے غیر متوازن کر دیا۔ اب بھارتی میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے اور ان پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت دشمن معاشی تیاری ٹیرف وار کی شروعات ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ بھارت کی بے عزتی کا بدلہ معاشی پابندیوں کی صورت میں لیا جائے گا۔ ایپل جیسی بڑی کمپنیاں بھارت منتقل ہو رہی تھیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں روکنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر تم نوکریاں بھارت لے جا رہے ہو تو امریکہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت بھارت پر معاشی بم گرا سکتے ہیں۔ یہ جھٹکا بھارت کی معیشت کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ اسرائیل بننے کا خواب بھارت دنیا کے سامنے تماشا بن گیا۔ مودی سرکار اسرائیل جیسا بننے کا خواب دیکھ رہی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ اور فرانس بھارت کے دعووں کو سنجیدہ نہیں لے رہی، جبکہ فرانس نے بھی رافیل لڑاکا طیاروں کے گرنے کی تصدیق کی ہے۔ بھارت کی جھوٹی خبریں دنیا میں مزاحیہ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ اس ساری صورتحال نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ساکھ کو بری طرح مجروح کر دیا ہے۔ پاکستان ایران کے سول جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ برادر ملک ایران کا دورہ کر کے دلی خوشی ہوئی۔ ایران کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی صدر کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں جبکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے علاج معالجے سمیت سرکاری روابط بھی قائم ہیں۔ مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ ایک سیاسی تقریب کے دوران مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانیت سوز المیہ پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل فلسطینی تنازع پر 20 جون کو اقوام متحدہ کانفرنس کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ کیا رہے کہ مالٹا پچھلے سال اپریل میں فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کے حق میں سیکیورٹی کونسل میں ووٹ دے چکا ہے، تاہم ابھی تک اس نے باضابطہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے یورینیم افزودگی کو معطل نہیں کیا جائے گا۔ ایران کا دو ٹوک پیغام۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی کو عارضی طور پر معطل کرنے پر غور نہیں کرے گا۔ اسرائیل غزہ کی پٹی میں اپنی جامع فوجی کارروائی کو ملتوی کرے۔ امریکی انتظامیہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اپنی جامع فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر معطل کرے اور
پٹی کے مختلف حصوں پر تل ابیب کے مسلسل حملوں کے درمیان ہی قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی اجازت دے۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر زمینی کارروائیوں کا آغاز ملتوی کر دے۔ اس کا مقصد مطلوبہ پیش رفت کے حصول کے لیے یرغمالیوں کے تبادلے کے مذاکرات کو مزید وقت دینا ہے۔ روس اور چین چاند پر 2036 تک جوہری پلانٹ اور تحقیقاتی مرکز کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے تیار۔ space.com کی رپورٹ کے مطابق روس جوہری ری ایکٹر کو چین اور روس کی جانب سے چاند پر تعمیر کیے جانے والے مشترکہ تحقیقاتی آپریشن کو بجلی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے دوران جس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، اس کے مطابق اس جوہری پلانٹ اور تحقیقاتی مرکز کی تعمیر کو 2036 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ فرانس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرر پالیسی سے نمٹنے کے لیے سرگرم۔ ایمانوئل میکرون 3 جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے دورے پر نکل پڑے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ویتنام پہنچ گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ہنوئی کے بعد سنگاپور اور انڈونیشیا بھی جائیں گے۔ فرانسیسی صدر کے دورے کے دوران آسیان ممالک سے تجارتی شراکت داری بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے مزید بات چیت کی ضرورت ہے، اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں غزہ اور حماس پر بھی بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی جوہری پروگرام اور غزہ میں اقدامات کو روکنا چاہتا ہے۔ میں بموں کی برسات میں بے دریغ لوگوں کا قتل عام نہیں دیکھنا چاہتا۔ ضرورت پڑی تو اسرائیل پر نیا حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی آرمی چیف نے خبردار کر دیا۔ ایران کی فوج نے اسرائیل کو براہ راست دھمکی دے دی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل حالیہ دنوں میں یہ اشارے دے رہا تھا کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حالات نے تقاضا کیا تو ایرانی مسلح افواج اسرائیل کے خلاف نئی فوجی کارروائیاں کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تل ابیب نے کوئی تصویراتی غلطی کی تو اس سے مناسب جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔